چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دن بھر کی خبروں اور ترجیحوں کے ساتھ آج کی خدمت میں حاضر ناظرین، آج ہم لوگ پھر وہی ایک ہی ٹاپک بات کریں گے۔ ٹاپک کا نام ہے عدم استحکام۔ ابھی پہلے ہم لوگوں نے بات کری تھی کنٹینیو اس کو جوڑنے کی کوشش یہ کرتے ہیں ناظرین تاکہ آپ لوگوں کا وہ جو فریکوینٹلی ایک چیز کے ساتھ ہم لوگ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ایز اے نالج، ایز اے تجزیہ، ایز اے اینالائزس نا، تو وہ آپ کی وہاں سے ڈسکنیکٹیوٹی نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ہم لوگ اس کو جوڑنے کی، اس وجہ سے میں اس کا مطلب ایک کیا بولتے ہیں اس کے جملے کو بھی کھینچ کے آتا ہوں۔ تو پہلے ہم لوگوں نے بات کری تھی ریاست پہ، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے استحکام پہ بات کری، پھر اس کے بعد ابھی ہم لوگ عدم استحکام پہ بات کریں گے نا۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جس ریڈیو ویلاگس کرتے ہوئے کنیکٹ کرنے کی کوشش کری تھی، اس میں یہ ہے کہ ناظرین اور سننے والوں کو تھوڑی ایک ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کس محور اور کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ عدم استحکام پہ آ جائیں، اس کو لائن کھینچنے کی کوشش کریں، اس کو جوڑنے کی کوشش کریں، تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے وہی ریکویسٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں، جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے پلیز سبسکرائب کریں، پھر بیل آئیکن کلک کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، وٹ یو وانٹ ٹو، مطلب جیسے آپ لوگوں کو پسند آئے ہوتا رہے۔ ذرا تبھی ہم لوگ آ جاتے ہیں ٹاپک ہے عدم استحکام۔ عدم استحکام کو ہم لوگ اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے انٹرنیشنل لیول پہ۔ لیکن اس ٹائم ہمارے ملک میں جو عدم استحکام ہے نا، پہلے تو ہم لوگوں نے وہی ریاست کو پھر استحکام کو پھر عدم استحکام ساروں آپ لوگوں کو میں نے بتاتے ہوا ہے کہ ریاست کا ایکچوئل محور کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اس کی عوام، وہ اس کی جو عوام جو زمین پہ جو رہتے ہیں ان کا حق ہوتا ہے، اور وہی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ڈیمانڈ جب کرتا ہے تو وہ اپنے پلرز کو لاتا ہے۔ وہ پلرز اس کے کون سے ہوتے ہیں، ظاہری سی بات ہے اس میں آپ لوگوں کو پتا ہے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، جو بھی محترم ادارے ہیں، جو بڑے بس جیسے عدلیہ ہو گئی، آرمی ہو گئی، باقی سارے جیسے ادارے ہو گئے، نام نہیں لیں گے پھر وہی اسی ویلاگس پہ چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتایا کہ اس پلرز کو ہلاتے ہیں، تو ہلانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انسرٹنٹی والے جو ماحول ہوتا ہے یا جو ریزالو نہ ہونے والی ایک چیز ہوتی ہے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں استحکام پہ۔ استحکام ہم لوگ کیسے پیدا کرتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے جب پلر کو وہی اپنا جو ریاست کی عوام ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ریاست کے پلرز کو ہلاتی ہے۔ جب پلرز کو ہلاتی ہے تو وہ پھر اپنا حرکت میں آتے ہیں، حرکت میں آ کے پھر اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو استحکام لائے۔ اب استحکام کیسے؟ جب استحکام لانے کی کوشش کریں تو ظاہری سی بات ہے اس کو عدم استحکام کو ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں نے تو ڈسٹروائے کرنا ہوتا ہے۔ عدم استحکام ڈسٹروائے نہیں ہوتا تب تک استحکام آئے گا نہیں۔ تو پہلے میں نے استحکام بتایا، اب یہ عدم استحکام۔ اس کی سمپلی بھی مثال آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں۔ کل والے ایک اپنا کل میرے خیال میں کل کی بلکہ ابھی ان کا پہلا جو ڈیبیٹ شروع ہوا تھا یو ایس میں کتنا پریزیڈنٹ تک، مطلب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ یو ایس کا استحکام اور عدم استحکام اور ریاست کے ساتھ کیا کام، بہت بڑا۔ ناظرین بتاتے ایک سمپل سی بات ہے، جیسے ابھی کا یو ایس میں جو ٹرمپ اور بائیڈن کی جب وہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ پریزیڈنٹ مطلب جو الیکشن میں کھڑے ہوتے تو وہ اپنے سارے ناظرین کے سامنے، جتنے بھی دیکھنے والے اس کے سامنے اپنے سارے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز کیا ہیں، ایک جو ہو کے گیا ہے آپ نے پالیسیز میں کیا کیا۔ تو یقین کریں ناظرین رہتا ہے اس چیز کرنے سے آپ کا ناٹ اونلی 50% میں بولتا ہوں 80% آپ کا جو عدم استحکام ہے وہ ختم ہو جاتا۔ وجہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ جو سامنے دونوں پریزیڈنٹ وہ اپنی پالیسیز پیش کرتے ہیں تو وہ اپنی پوری پارٹی کو رکھ کے اس کے بعد یہ کرتے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ پہلے ہو جاتا ہے وہ اپنی پارٹی سے پوری ساری چیز پوچھ کے آتا ہے، پورے مطلب سب کے سامنے ایک کیا کہتے ہیں کہ پوری ایک میڈیا کے سامنے آ کے وہ اپنی جو بھی اس کے مطلب جو آگے کرنے کے لیے ان کے جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کو بیان کرتے۔ ناظرین پتا ہے آپ لوگوں کو 80% جو ہے نا مطلب یہ معاملہ جو ریزالو ہو جاتا ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے جو اس میں اپنی وہ ہم لوگوں کے پاس بھی تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، مگر ہمارے وہاں بہت سارے جو ہے نا ایسے جھوٹ مکھم ڈرامے فلانا ڈمکانا ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے الگ الگ سے وہاں پہ جگہوں پہ نا یہ سارے جلسے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ کون کھڑا ہو گیا، ایک ہی بندہ آئے گا، وہ اپنا ایک جلسہ ہوئے گا، اس میں بھائی پارٹی لیڈر بھی بات کرے گا، فلانا بھی بات کرے گا، ڈمکانا بھی بات کرے گا۔ ان کا کوئی ٹریک الگ ہوتا ہے، ان کا کوئی ٹریک الگ ہوتا ہے، تو وہ پارٹی پالیسی کے حساب سے نہیں ہوتی۔ پھر میڈیا پہ بیٹھ کے وہ کچھ اور باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے ابھی ہم لوگ
اس کو اپنے عدم استحکام کی طرف مطلب اٹ از گوئنگ ان اور کنٹری. ہماری جو کنٹری میں چل رہا ہے اس کو میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں بھی اگر یہ والی چیز شروع ہو جائے تو ہم لوگوں پر 80%. خیر اینی ویز ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ عدم استحکام کو ختم کیسے کرنا ہے. کہ استحکام کی طرف تو وہی ادارے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا کہ اداروں کو بھی چھیڑا نہ جائے. مطلب جیسے ایک کچھ لوگ تھے جو اپنی ایک پولیٹیکل کیا کہا جائے اس کو اپنا سستی شہرت کمانے یا اقتدار کو تھوڑا سا طول دینے کے لیے اپنا اداروں کو تھوڑا ان کے پیچھے. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں, ان کی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہے, ان کو بھی کوئی کہاں سے کیا بولا جاتا ہے وہ بھی چاروں طرف دیکھتے ہیں, چاروں ہر طرف کی محور کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. ان کے اوپر بھی ایک برڈن ہوتا ہے, بوجھ ہوتا ہے سارے سے. اوپر سے یہ جو ہم لوگوں والے ہیں جو پولیٹیکل, سیدھی سی بات ہے جب آپ جمہوریت یہاں پہ بولتے ہیں اس پر رول جو ہوتا ہے نا پولیٹیشینز کا ہو جاتا ہے. پولیٹیشین کو یہ چاہیے وہ صرف اس چیز پہ اپنا مطلب ایک مائنڈ سیٹ شروع سے بنا کے آتے ہیں. نظر رہتا ہے جیسے ہم لوگوں کے اس پاکستان میں ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا تو وہیں پہ ایک اپنی سیٹ مختص کر کے رکھوں گا, تو میں بیٹے کو بھی وہی والی ڈگری کروا کے پھر پیچھے اس کو پھر یہی پٹی جلتی جائے گی, وہ پتہ نہیں کون سا تو. اسی طریقے سے یہاں پولیٹکس میں بھی یہی والا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک بندہ مطلب وہ اب آ گیا تو اپنے بچوں کو ادھر ادھر نہیں چھوڑے گا, بولے گا بھائی کیا 2-3 تقریریں کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے 1-2 دودھ ٹوکنے, اس کے بعد بیٹھ کے کمانا ہے. پھر وہ یہ کاٹن کے جوڑے ہیں تو سوٹ ہیں, بوٹ ہے, گھومنا ہے, پھرنا ہے, پرفیوم ہے, بس پلازا مانا خیر ہے. نہیں ہم لوگ دوسری طرف نہ نکل جائیں. عدم استحکام کو ہم لوگ ختم کیسے کریں؟ عدم استحکام ختم کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ جیسے ابھی ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے کل بات کری استحکام کے ہمارے پلرز حرکت میں آ گئے, پلرز کام کرنا شروع ہو گئے. پلرز نے جیسے ہی کام ایکٹیو کر دیا اس کے بعد ہم لوگوں کو ظاہری سی بات ہے وہ عدم استحکام ختم ہو جائے گا. کیسے ختم ہو جائے گا؟ وہ جو فیصلے آئیں گے, جب فیصلے آئیں گے اس سے کیا ہوگا, لوگوں کے اندر یہ چیز آ جائے گی. لوگوں سے مراد میں اس کی بات کروں کہ عدم استحکام ناظرین صرف ایٹ دس ٹائم ہم اسپیشلی پرٹیکولرلی ایک ہی سبجیکٹ بات کریں. عدم استحکام اس ٹائم صرف اور صرف ہم لوگوں کو باقی چیزوں کا تو ہے یہ, مگر جو ہمیں ڈیمیجنگ جو پوائنٹ ہے, جو ہمیں چیز ڈیمیج کر رہی ہو وہ ہے اکنامک. اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ یہ انسٹیبلٹی میں جو اتنا بڑا رول کرتی ہے, اتنا بڑا رول ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ انسٹیبلٹی جب آ جاتی ہے نا کسی بھی جگہ پہ کسی بھی محور میں تو وہ ساری اکانومی کو ڈیمیج کرتی ہے. اکانومی آپ کی ڈیمیج ہوتی ہے تو مثال کے طور پہ میں نے آپ لوگوں اس بات پہ بات کریں گی, جیسے آپ لوگوں کتنی کمپنیز یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں آدمی ذات یہ ذہن میں لوگوں کو ڈالنا چاہیے اپنے میں کہ بھائی ادھر سے ایک پیسہ جو ہے وہ باہر نہ جائے اور باہر کا پیسہ اندر آئے. اس پہ تو کوئی کمپرومائز کسی پولیٹیشین کی کسی ادارے کی ہونی بھی نہیں چاہیے. اس کی یہ میں اپنی طرف سے ایک مطلب ایک لائن پہنچنے کی خیال میں اس میں تو میرے حساب سے تو یہ ہے کہ پھر وہی رول زیادہ تر تو وہی پولیٹیشینز کا آ جائے گا نا. اگر یہ ان چیزوں پہ فوکس نہ کریں گے کہ بھائی ایک چیز جو باہر سے اندر آ رہی ہے ان کو تو آنے ہے. جو ریگارڈنگ جیسے مثال کے طور پہ ابھی آج کل جو کیا گیا ہے, میں تو اپنے اسی لیول پہ بات کروں گا. باہر وال کی بات کی جا رہی ہے کہ بھائی اس کو روکا جائے, اماؤنٹ روک رہے ہیں آپ, کسی کے پاس بھی آ رہا ہے, کسی کے پاس بھی آ رہا ہے. وہ تو آپ کے ملک میں رہا ہے, جب ملک میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بینکس میں جائے گا, بینکس میں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے شفل ہوگا. جی ناظرین حضرات یہ ہوتا ہے کہ پاور آف پرچیزنگ بڑھ جاتی ہے. جب پاور آف پرچیزنگ بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک مثال, ابھی میں آپ لوگوں کو اس کو صرف ایک سیمپل اس کو تو دوسری لائن ہے آپ کو کھینچ کے دے رہا ہوں ناظرین حضرات, وہ یہ ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم لوگوں کا سارا قرضہ اگر ختم ہو جائے تو قرضہ ہم لوگوں کو واپس کر کے پھر ہم لوگ کتنے بھی ڈالرز دے رہے ہیں, کتنے ارب ڈالر, 6,000 ارب ڈالر ہم لوگ دے رہے ہیں منتھلی کو پے کر پائیں, تو وہ ہم لوگوں کو نہیں دینے پڑیں گے تو اس کو آپ کیا کرو گے؟ مثال کیا کرو, ظاہری سی بات ہے اس ملک میں آپ لوگوں کو تو ہے نا, اور کیا کرو گے آپ کیا اس کو کوئی وہ کیا بولتے ہار بنا کے اپنا گلے میں تو ڈال کے گھومو گے تو نہیں, سب کو دکھاؤ گے. وہ آپ پرووائڈ کرو گے کن کو, اپنے لوگوں کو. کس حوالے سے؟ سب سے پہلے جو ان کی وہ جو ایسے معذرت کے ساتھ اللہ پناہ میں رکھے جو ہم لوگ حالات ہو گئے, وہ جو بھوک افلاس یہی ساری چیزیں ہوتی جو عدم استحکام پھیلاتی ہے. ظاہر سی بات ہے گھر میں ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس خوراک نہیں, جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا
ایک بندہ گرمی سے تو آتا ہے, بولتا ہے سورج کی گرمی, سورج کی وہ تپش بھی برداشت کرتا ہے, وہ کام بھی برداشت کرتا ہے, وہ دھوپ اور وہ ساری برداشت کرتا ہے, مگر وہ جو گھر میں آتا ہے تو اس کو پنکھا تو چلا ہوا دیکھیں نا, وہ پنکھا چلا ہوا چلو اس کو نظر نہیں آ رہا ہے, وہ بھی لائٹ نہیں ہے, اس کے حساب سے ڈسٹرب ہے. کم سے کم ان کے جیب میں اتنا ہی تو پیسے ہونے چاہیے کہ وہ جا کے لیمو اور یہ مطلب پھل وغیرہ خریدے, تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ دونوں چیزوں کو مطلب مٹا کے اس چیز پہ فوکس کیا جائے کہ بھئی ہاں ہم لوگ چلو پھل کھا لیتے ہیں, اس سے ہم لوگ گرمی بھی ختم ہو جائے گی, تو کچھ نہ کچھ انرجی ہو جائے گی. یہ تو میں نے لائٹر نوٹ مطلب لائٹر نوٹ کیا مطلب اسی بھی اس میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا, یہ مثال دی تھی. اس حوالے سے ہم لوگوں کو جو عدم استحکام ہے وہ اکانومیکل ہے اور کوئی چیز کا نہیں. جب تک یہ ہم لوگ استحکام پیدا نہیں کریں گے, استحکام کیا ہے, استحکام ایک ہی بندہ ہے, اسی کا سارا سلسلہ چل رہا ہے, اسی بندے کا سارا ایک جگہ پہ پورا کنٹری کے پولیٹیشنز اور ایک جگہ پہ ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو کوئی پہلے پولیٹیشن مانتا نہیں تھا. لڑائی اس کے ساتھ کیا ہے مجھے نہیں پتا, مجھے اس کا پتا نہیں ہے کہ کس بات میں, مطلب ایک لڑائی بھی ایک چھوٹے لیول کی ایک لڑائی ہے, مطلب جس کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کیا لڑائی ہے. سیدھی سی بات ہے, اس نے اپنی وہ چھوڑی, ابھی اس کے چلو اس کے اندر بحث میں نہیں جا رہے, سمپل بات کرنا ہے اس کو بھائی. ابھی عدم استحکام ختم کیسے کریں گے, ختم کرنے سے مراد وہی ہے استحکام آئے گا. استحکام مطلب فیصلے ہوں گے, فیصلے کون سے ہوں گے, وہ جو مطلب جائز والے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسری کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں نہ, وہ پھر یہ دیکھیں کہ ہاں یار اس کنٹری میں ایک انصاف چل رہا ہے, اس میں مطلب ہم لوگ مثال کے طور پہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کر لیں. کل ہم لوگوں کو کوئی پیسہ ہے جو ہم لوگ ضبط ہو رہا ہے, کوئی اس میں مطلب کوئی ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, تو کم سے کم ہم لوگ ایک انصاف کا جو ادارہ ہے اس کے اندر ہم لوگ ایک قدم رکھیں گے تو ہم لوگ کو وہ ساری چیزیں واپس تو مل سکے گی, ضائع تو نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیں نا یو ایس وغیرہ میں جائیں گے, ٹوٹل وہ سارا جو سسٹم رکھا ہوا ہے وہ سسٹم رکھا ہی اسی پہ ہوا ہے. جو لوگ ہوتے ہیں اپنا کیا نام ہے بکلا, مطلب ہر چیز میں وہ جتنی بھی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ لائرز کے پاس جاتے ہیں, لائر ان کو سارا بتاتے کیا پایا میں فیکٹری کھولوں نہیں کھولوں, میں کسی دوسرے ملک سے آیا ہوں تو میں نے اگر یہ فیکٹری لگا رہا ہوں تو اس میں کیا لگانا چاہیے, اس میں پھر سیکٹر سے کافی چیزیں مثال ایک دے رہا ہوں. وہ پھر یو ایس کی ایک پالیسی ہوتی ہے, مطلب یا کسی دوسری کنٹری کی پالیسی ہوتی ہے, وہ کسی دوسرے جو باہر کا بندہ آتا ہے اس کو بولتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ انویسٹ کریں, ہم لوگ آپ لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دے رہے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو ہم لوگ چلو اپنی طرف سے ایک پانی فری دے دیں گے یا بجلی کے اتنے یونٹس فری دے دیں گے, مگر شرط ایک ہوگی کہ ہمارے یہاں پہ ایک 10 امپلائی آپ اپنی چھوٹی سی فیکٹری میں لگاؤ گے. مطلب وہ جو یو ایس کے ہوں گے یا کسی دوسرے کنٹری کے ہوں گے, ہمارے یہاں ابھی تک تو اسٹل آئی ہیو ناٹ سین دس پالیسی ایٹ دس ٹائم. ابھی تک میں نے تو یہ ابھی تک پالیسی نہیں دیکھی ہے. باہر میں یہ ہوتی ہے تو پھر وہ یہ کرتے ہیں اپنی ساری یہ چیزیں جو ہے ہوتے ہیں اپنے لائر کے تھرو یہ چیزیں کرواتے ہیں. تو لائر سے ہی یہ کنیکٹیوٹی ہے استحکام کی اور عدم استحکام کی نا, ٹھیک ہے. اور یہ ریاست کو بھی یہی چیز بتا رہی ہے, تو ہم لوگ اس کو لائن کھینچنے کی وہی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک بندہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا کے بیٹھا ہوں, وہی جو اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے اس ملک کا کر دوں, تو جب تک کر آپ نہیں اترے گا تو کہ آپ کے ملک میں وہ بھی ریزالونگ اسٹیبلٹی نہیں پیدا ہوگی. جب تک اس کو پیدا نہ کرو گے آپ کی انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی, انسٹیبلٹی ختم نہیں ہوگی تو ریاست کیسے مطلب افطار اور ریاست کا رول کیسے ہوگا, کیسے ہم لوگ آگے انوینشن کر سکیں گے. ہم لوگ اپنے جہاں پہ لوگوں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور ہم لوگ انوینشن کیا کریں گے, نئی ٹیکنالوجیز میں کیا بنا سکیں گے, اپنے لوگوں کو کیا سکھا سکیں گے, اپنے لوگوں کو آگے کیسے بڑھا سکیں گے. ان کو تعلیم کو ایجوکیشن بچائے ہم لوگ دوسرے کنٹری سے لے کے آنے والے, مطلب چاہیے کہ اسٹوڈنٹ یہاں آ کے پڑھیں, یہاں سے کچھ لے کے جائیں. مطلب لوگ تو ابھی اپنے اسٹوڈنٹس کو مطلب اپنے لوگوں کو ساری جو سہولیات ہمارا سب نہیں کر سک رہے, اونلی بیکاز آف اس کے لیے انسٹیبلٹی کا سارا کنیکٹیوٹی ہے اس انصاف کے ساتھ, اس قانون کے ساتھ, قانون کی حکمرانی کے ساتھ. انشاءاللہ we will see یہ اگر کوئی غلطی ہو گئی اس کے لیے مدد کروں. اللہ حافظ.